وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 68 69 70 71 اور 272 کی تلاوت ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور ہم نے جو کچھ تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بہتر حصہ خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور جو مال تم خرچ کرنے کے لیے نکال رہے ہو خراب مال کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم اس کو خود قبول نہ کرتے ہو، سوائے اس کے کہ چشم پوشی سے کام لے لو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو محتاجگی کا خوف دلاتا ہے اور بخل پر اکساتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت، بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والے اور خوب جاننے والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دین کی سمجھ دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً اسے بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف اہل فہم ہی حاصل کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو، نذر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ ہی اس سے خوب واقف ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے کچھ گناہ تم سے مٹائے جائیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پوری کی پوری خبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ان کو راہ ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت کے راستے سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اپنے لیے ہی ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں وہ پورا کا پورا لوٹایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انفقوا من طیبات، طیبات کا لفظ استعمال فرمایا اپنے کلام میں۔ طیبات یہ جمع ہے طیب کی۔ طیب کہتے ہیں عمدہ چیز کو۔ اب یہ عمدگی جو ہوگی دو طور پر ہوگی۔ ظاہری عمدگی کہ وہ چیز اچھی ہو، خراب نہ ہو، دیکھنے میں بھی خراب نہ ہو، قیمت کے اعتبار سے بھی خراب نہ ہو، اس کی پیکنگ بھی خراب نہ ہو، اندر جو چیز ہے وہ بھی خراب نہ ہو، اس کو کہیں گے ظاہری عمدگی۔ معنوی عمدگی یہ ہے کہ وہ چیز، وہ مال حلال ہو، مشتبہ نہ ہو۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے طیب کا معنی حلال لیا ہے۔ اگر یہ معنی لیتے ہیں تو پھر اب یہ ہوگا کہ ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے حلال مال خرچ کرو۔ اسی لیے حضرات علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حرام مال صدقے کی نیت کر کے کسی مستحق ضرورت مند کو دینا جائز نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی حلال مال ہی قبول کرتے ہیں، لہذا اگر کسی کے پاس حرام مال آیا تو کوشش یہ ہو کہ اصل مالک جو ہے اسے تلاش کر کے وہ حرام مال اس کے پاس واپس کیا جائے، اور اگر اصل مالک کا پتہ نہ ہو یا تلاش کرنے پر نہ ملا ہو تو پھر اس مال کو غریب فقراء ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے دے دینا ہے۔ یہی حکم علماء نے رشوت اور بینک کے انٹرسٹ کا بھی لگایا ہے۔ آپ رشوت لے چکے ہیں یا زبردستی اپنا کام کرنے کے لیے وہ دے رہا ہے، یا اسی طرح بینک میں آپ کے اکاؤنٹ میں سال میں 2 مرتبہ جیسا کہ پالیسی ہے کچھ پرسنٹ آ رہا ہے، تو اس کو آپ اپنی ضرورت میں نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ باقی جو تفصیل آپ کو جب ضرورت پڑے تو کسی قاعدے کے متبع سنت مفتی سے معلومات کریں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا طیب پر کہ حلال اس کا معنی لے یا معنوی طور پر یا ظاہری طور پر عمدگی کا معنی لے،
وہ چیز دیکھنے میں اچھی ہو۔ بہت سے مفسرین اور فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا مال جو دیکھنے میں مادی اعتبار سے خراب ہو اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ حلال ہے لیکن دیکھنے میں ہے کیا؟ بالکل گھٹیا، کوئی اس کو فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا براء ابن عازب انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس آیت کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جب ہمارے باغات میں، کھجوروں کے باغات میں کھجور کے پھل آنا شروع ہو جاتے تو ہمارے احباب اور دوست اس کے ایک یا دو خوشے کاٹ کر اور صفہ جو آج بھی نشان ہے تو اس کے چھپر میں لا کے لٹکا دیتے تاکہ یہاں جو مہمان آئے ہیں یا جو صحابہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جن کے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے تو وہ اس میں سے توڑ توڑ کے کھائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں وہاں رہتے تھے۔ ان کی روایت ہے بہت سے ساتھی صفہ کے ہمارے لیٹے لیٹے لاٹھی سے اس پر مارتے، اٹھتے بھی نہ کہ اس میں سے کچھ گرے تب ہم اٹھ کے کھائیں اس کوشے میں سے۔ لیکن ہمارے صحابہ دوست جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے باغات میں جو اعلیٰ قسم کا پھل ہو وہ لائیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھی دیکھا کام کرنے والے، اگر ہم نہیں کریں گے تو بدنام ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ یہ چیز منافقین کی تھی۔ منافقین نے جب دیکھا یہ لوگ لے جا رہے ہیں، عمدہ پھل لے جا رہے ہیں، تو سوچا کہ بھائی ہمارا بھی تو نام آنا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ تو ان کے باغات میں، ان کے درختوں میں جو سب سے گھٹیا خوشہ ہوتا اس کو کاٹ کے لا کے ٹانگ جاتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم ایسے مال کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جس کو تم خود قبول نہیں کرو گے، سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر لو، یعنی کوئی معمولی گھٹیا مال دے رہا ہو تو تم اس کا دل رکھنے کے لیے بہت خوب جزاک اللہ بہت اچھا ہے یوں کر کے تم نے لے لیا، لیکن حقیقتاً وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال طیب کا معنی ہے کہ مال کا عمدہ ہونا، چاہے وہ ظاہری عمدگی ہو اور چاہے معنوی طور پر یعنی حلال مال مانا لیا جائے، دونوں صورت یہاں پر ہوگی۔ ہم کو آپ کو سبق اور تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب ہم اللہ کے اکاؤنٹ میں اپنا مال جمع کرانے کے لیے دے رہے ہیں، جس کو خرچ کرنا کہتے ہیں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھا سے اچھا جو مال ہو وہ خرچ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بھائی یہ جانور کتنے کا کہا 20,000 کا، ارے چھوڑو یار دوسری جگہ دیکھو 5 کا کوئی ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح کی حرکتیں ہم سے آپ سے صادر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفت بیان کی ہے۔ غنی، تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی محتاجگی کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم پیسے نہیں دو گے تو میرے نوکر شاہوں کی تنخواہ کہاں سے نکلے گی، میرے ملائکہ کا کہاں سے فنڈ ملے گا، کہاں سے ان کی تنخواہ ملے گی، یہ ساری باتیں یہاں مت سوچو۔ تم کو کل یہاں جب میں 700 گنا دوں تو اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، صحیح نیت کر کے دو گے تو زیادہ ملے گا، اور اگر گھٹیا لائے، غلط نیت سے لائے تو میں دینے والا تو بالکل نہیں،
اوپر سے تمہاری پکڑ ہو کر رہے گی۔ حمیدن، تمہارے مال آنے سے میرے اندر کوئی خوبی نہیں پیدا ہونے والی ہے، میں تو اپنی ذات سے، اپنی صفات سے ایسی خوبیوں کا مالک ہوں کہ میرے برابر تو کیا، میری صفت کا کوئی 100واں حصہ بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تم کو محتاجگی کا خوف دلاتا ہے، بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ گیا اور نکلنے لگا پیسہ، تو وہ وسوسے ڈالنے لگا کہ یہ تو روز کا تماشا ہے، چلے آتے ہیں مسجد مدرسے کا نام لے کے، تو خرچ کرے گا، گیس کے بھاؤ 200 کم ہوئے ضرور، لیکن دال کے بھاؤ، تیل کے بھاؤ تو آسمان پر پہنچ رہے ہیں، تو یہ تو لے کے چلے جائیں گے 200 500، تیرا نقصان اس مہینے میں ہو جائے گا، رکھ لے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ارے کیسے رکھ لوں، شرم آتی ہے، سبھی لوگ دے رہے ہیں، اچھا 20 کی نوٹ دے دے جو بالکل ریجیکٹ ہو، کوئی نہ لینے والا ہو وہ دے دے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجگی کا خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحشا اصل میں 2 معنی ہے، بے حیائی اور بخیلی۔ یہاں پر چونکہ الفقر کا ترجمہ کیا ہے محتاجگی، فقیری، غریبی، تنگ دستی، تو اس کے مقابل میں فحشا کا ترجمہ بے حیائی نہیں ہو رہا ہے بلکہ بخیلی ہو رہا ہے، اور وہ تم کو بخیلی پر وہ اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ گن گن کے، ربڑ لگا لگا کے اور پاؤڈر چھڑک چھڑک کے اپنی تجوری میں پیک کر کے رکھ دے، وہاں بھی نہ لے جانا، یہ ورنہ ایڈی والے آ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ آگے فرمایا اللہ کیا کرتا ہے اس کے مقابل میں، اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اے بندے تو میرے نام پر میری خوشی کے لیے میرے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرے گا صحیح نیت سے میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو میں تجھ کو 700 گنا دے دوں گا اور اس پر بھی بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا یہ بات خرچ کرنے کی بھی یہ دین کی بات ہے، اور دین کی سمجھ سب کو نہیں ملتی ہے، اور جس کو دین کی سمجھ مل گئی یقیناً اسے ایسی بڑی نعمت سے اللہ نے نواز دیا ہے کہ اب اس کا پورا جیون دینی بن کے رہتا ہے، اور یہ دنیا اس کی جنت بن کے رہتی ہے۔ فرمایا یہ نصیحت جو کر رہا ہوں سب لوگ نہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہی فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں جو اصل میں عقل مند ہیں۔ پتہ چلا کہ اصل عقل والے جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے، وہ زیادہ نہیں ہونے والے ہیں۔ اس لیے اگر سمجھ اور عقل مل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب آپ کا احسان ہے، سمجھ اور شکر، وہ عقل اور سمجھ دے کر عقلیت میں آپ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو صبح سے شام یہ جادو پڑھا جاتا ہے، آپ بڑھ جاتے، آپ کی تعداد ہو جاتی 50 کروڑ تو حکومت آپ کو مل جاتی ہے۔ حالانکہ حکومت مسلمان کو جو ملے گی وہ ایمان پر ملے گی، اعمال پر ملے گی، وہ جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے پر نہیں ملے گی۔ آگے چلیے، وقت کم ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی منت مانتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اس لیے خرچ کرتے وقت اور منت مانتے وقت یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میرا خرچ جائز جگہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور میری منت صحیح چیز کی ہو رہی ہے یا نہیں۔ میرا لڑکا اگر پاس ہو گیا اور پائلٹ بن گیا، امریکہ کا ویزا مل گیا، تو پھر میں تو پیدل خواجہ صاحب کا سفر کر کے رہوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، تم جانو، تمہارا کام جانا ہے۔ یا علامہ اللہ جان رہا ہے کہ تم کاہے کی منت مان رہے ہو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ باپ کو مرے ہوئے 40 دن ہو گیا، تم غیر بیاج لے کے آئے کہ 40واں کر لیں، اللہ ہی جانتا ہے۔
اس میں بحث کرنا، لڑنا جھگڑنا یہ اپنوں کا کام نہیں ہے. تمہارا تو حساب برابر ہو کے رہے گا. آگے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے گا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو ظاہری طور پر سب کے سامنے دے دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کے دیتے ہو اور ضرورت مند ہی کو لے جا کے دیتے ہو، تمہارے اور ضرورت مند کے علاوہ کوئی نہ جانے، یہ بہت ہی بہتر ہے. وہ اچھا ہے اور یہ بہت ہی کیا ہے، بہتر ہے. دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے. کپڑا تو صاف دھل دیا گیا، لیکن جمعہ میں پہن کے آنے کے لیے تیار آپ نہیں. کیوں؟ پرہیز نہیں ہوا ہے. حالانکہ پرہیز والا کپڑا پہن کے آنا جمعہ میں یہ سنت بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فرض واجب تو بات، لیکن ہم کو پسند نہیں ہے، ہمیں پرہیز چاہیے. تو اسی طرح سے تم کھلے عام دے دو تو اچھا ہے، صدقہ دے رہے ہو، اور اگر تم چھپا کے دے رہے ہو تو بہت بہتر ہے. صحابہ کرام کیا دونوں مثالیں ہیں، ان کی سیرت سن لیجئے. غزوہ تبوک میں حضور نے اعلان کیا تیاری کرو، علل اعلانیہ مسجد میں حضور بیٹھے ہیں، جس کے پاس جو ہے لا کے دے رہا. ایک صاحب پہنچے حضور کے یہاں رات میں مغرب کے بعد کہ مجھے کچھ چاہیے ہو تو دے دیجئے، ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کچھ ہے تو نہیں، البتہ ایک کام کرو، میرے داماد عثمان کے پاس جاؤ، کہو میرا نام لے کے حضور نے بھیجا ہے. تو سیدھا عثمان نے اس زمانے کا کئی ہزار روپیہ اندھیرے میں اٹھا کر دے دیا. یہ چھپا کے دینا. اب یہاں جلدی جلدی ایک دو مسئلے سن لیجئے گا، یاد پڑ گیا ہے. اگر مانگنے والا اپنے سوال کو لوگوں سے چھپاتا نہیں ہے، سب کے سامنے مانگ رہا ہے، تو آپ سب کے سامنے دے دیجئے، جیسا کہ مسجد مدرسے والے اعلان کرتے ہیں. اور اگر مانگنے والا اپنے سوال کو چھپا رہا ہے، آپ کو پکڑ کے کسی کونے میں لے جا کے کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ بھی ایسی جگہ اس کو دیجئے کہ کوئی دیکھے نہ. سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے کہ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ، اگر آپ کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو آپ سب کے سامنے دے سکتے ہیں. تیسری بات ایک اور مسئلے کی، اگر پتا ہے کہ میں دے دوں گا سب کے سامنے تو میرے دوست احباب بھی ہمارے شرم ہی کے صحیح لیکن دیں گے، یہ کام ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ترغیب کے لیے سب کے سامنے دینا، تو پھر یہ جائز ہے. صدقات کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے کہ دیکھو تمہارے بہت سے گناہ ہم ان صدقات کے بدلے میں معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں بہت سے مقامات پر صدقہ ہی بدلہ رکھا ہے. قسم کھایا آدمی اگر 3 روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے بدلے میں مالی کفارہ دے گا. سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے روزہ رکھا اور وہ خراب ہو گیا، کسی بنیاد پر ٹوٹ گیا، اب روزہ رکھنے کا چانس ہی نہیں ہے. حیات ایسی اس کو مل نہیں پا رہی ہے کہ روزہ رکھا ہے، بیمار ہے، تو وہاں بھی فدیہ ہی دے گا. بہت سی مثالیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں اپنی آخرت پیش نظر رکھنی چاہیے. ایک آیت اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، اے پیغمبر، اے نبی، آپ کے اختیار میں، آپ کی ذمہ داری میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کافروں مشرکوں کو ہدایت کے راستے پر لے آئیے، لیکن اللہ جسے چاہیں گے ہدایت پر لے آئیں گے. صحابہ کرام اپنے بہت سے کافر مشرک رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکنے لگے دھیرے دھیرے، حالانکہ وہ ضرورت مند لوگ تھے. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اکنامک معاشی حالت جب کمزور ہوگی تو یہ مجبور ہو کر
ایمان قبول کر لیں گے. ارے سنو غور سے، کیا کر لیں گے؟ ایمان قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، جیسا کہ اسی تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد یہ آیت کا سبق آ چکا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کی کوئی گنجائش. آپ اپنے ہم وطن، پڑوسی، رشتہ دار، کافر، مشرک پر خرچ نہ کریں جبکہ وہ ضرورت مند ہیں. اس بنیاد پر پریشر مالی آپ ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کو روک کر وہ ایمان قبول کر لیں گے. اللہ نے کہا یہ بالکل نہیں. لیس علیک ہدیٰ، مال خرچ کر کے کسی کو آپ مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا، جس طرح طاقت کے دور پر اسلام نہیں پھیلا ہے، اسی طرح اکنامک طاقت پر، مالی طاقت پر اسلام نہیں پھیلا ہے. ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آج بھی جو صحیح مسلمان ہے وہ مالی طاقت اور اکنامک طاقت پر دھرم پریورتن نہیں کر سکتا ہے. جان تو دے دے گا، بھوکا تو رہے گا، لیکن وہ کافر اور مشرک بننے والا اگر کہیں کبھی کوئی شکل بنتی ہے تو فوراً نقل نہ کریں. سمجھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کہاں کی فلم بنائی گئی ہے، کس کی ٹوپی کس کے سر پر پہنا دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے ابھی میں 2 دن پہلے ایک صاحب ملے مجھے تو کہنے لگے، گجرات گیا تھا، یو پی میں بہت سے علاقے میں لوگ ہندو بن گئے، کافر بن گئے. میں نے کہا کون خبر لے کے آیا؟ بولے آ رہا ہے ویڈیو. میں نے کہا بس ویسے ہی ویڈیو دیکھتے رہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا ہے، چاہے وہ اعمال صالحہ میں کوتا ہے، کمی ہے، لیکن مسلمان ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ارے وہ دھرم پریورتن کرے گا. ارے بولو نا، ایمان کمزور ہے، نہیں بول پا رہے ہو. لوگ دونوں ہاتھ دونوں پیر اٹھوا کے بولواتے ہیں، کم سے کم زبان سے تو بول دیا کرو کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ مر جائیں گے بھوکے، نوکری چھوڑ دیں گے، ڈیوٹی چھوڑ دیں گے، واقعہ قد ہوتا رہے گا، لیکن کوئی کہے اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دے، یہ ہوگا؟ ارے بولو کیسے مسلمان؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صبح شام اپنے گھر میں کلمہ پڑھو، پڑھایا کرو. ایک مرتبہ صبح شام کلمہ پڑھ لیا کرو خود بیٹھ کے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بات پوری کر لیجیے، زیادہ وقت ہو رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک وصول بتایا، سنو غور سے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ خیر مانے بہتر، اچھا. یہ جو مال ہے تمہارے حق میں اچھا ہے، حلال کماؤ تو بہت ہی اچھا ہے. اور جتنا حلال ہوگا اتنا ہی تمہارے لیے بہتر بنتا چلا جائے گا. آج پوری دنیا اسی پر ٹارگیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں پیالہ دے کر ہم دنیا میں گھمائیں گے؟ یہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں گے. اس لیے سارے نوجوانوں کو خاص طور سے یہ بات یاد رکھنی ہے، دل پر، زبان پر، دماغ پر اللہ تعالیٰ کے دین کی مہر لگانی ہے، اور ہاتھ پیر پہلوانوں جیسا رکھ کے محنت کر کے کھانا اور کھلانا ہے. ارے سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، محنت کر کے کھاؤ گے، کھلاؤ گے. کوئی تمہارے یہاں 2.5 کلو چاول لے کے نہیں آئے گا، اور آیا تو وہ تھیلی اس کے منہ پہ مار دو کہ لے کے جاؤ. اب یاد پڑے ہم مسلمانوں کو کبھی ضرورت نہیں. الحمدللہ بہت پیسہ ہے، الحمدللہ بہت پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایمان کی برکت سے ہمیشہ مالدار بنا کے رکھیں گے. تھوڑی محنت تو کیجیے. آپ دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں، ایک اور بات سن لیجیے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اے مسلمانوں، جو کچھ خرچ کرنا، بیوی کو بھی دینا، بچوں کو بھی دینا، بہن بھائی ماں باپ کو بھی دینا، وہ صرف کیوں دے رہے ہو؟ ورنہ ماں کی بد دعا لگ جائے گی، ایمان تمہارا صحیح نہیں ہے. کیوں دے رہے ہو؟ اللہ نے کہا. بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ اس سے بڑی پری کہاں ملنے والی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو جانم ہے میری.
ارے اس کے لیے دے رہا ہوں. کہا تمہارا ایمان تو پھر سے کلمہ پڑھ کے آؤ. تمہارا کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی تمام بیویوں کا خرچہ کیا ہے. اللہ سے ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس راستے پہ چل کے دیکھیے، کام وہی ہوگا. ہر مہینہ بیوی کو 2000 کا خرچہ دینا. یہ 2000 میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی کل سے 2000 کر دے، میرے پاس ٹیلی فون آ جائے گا کہ تم نے تو ہم لوگوں کا بیلنس ختم کیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ عورتیں بہت ہوشیار ہیں اور وہ بھی آن لائن چل رہا ہے، تو جہاں جو دیکھ رہا ہو کل ہمارے پاس نہیں، آپ ہی فون کر دے گا کہ آپ نے اس مہنگائی میں ہمارا خرچہ 10,000 کی جگہ 15 کی جگہ 2 کر دیا ہے. نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہش پوری کرنے کی نیت سے دیں گے 2000 تو بھی جائے گا، اور اگر اللہ کے لیے دیں گے تو بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سید صاحب کا مقولہ، ان کا جملہ کل ہی نقل کیا کہ ہنسنا بھی اللہ کے لیے، کھانا بھی اللہ کے لیے، جہاد بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے. آگے کیا فرمایا سن لیجیے، بات ختم ہو گئی. وما تنفقوا من خیر، تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. ہمارے یہاں کوئی کمی ہونے والی؟ یہاں تو لے جا کے پورا جمع کرو گے تو اس میں بھی کٹوتی ہوگی. سروس کے اتنے پیسے آپ سے لیے جائیں گے، یوں ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا نہ پلانٹی لگتی ہے، نہ جرمانہ لگتا ہے، اور نہ کوئی کٹوتی ہوتی ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.